अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम नहायत खुश हैं और पुरमसरत हैं कि आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपको मिलवाने जा रहे हैं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मोहतरम पास्टर मैथ्यू साहब तशरीफ़ फरमा हैं। टीवी तहकीक के प्लेटफार्म से आज हम उनके साथ इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ही एक वबा के कंट्रोल में है और लाखों लोग जो हैं इससे मुतासिर हो रहे हैं। और इसी हवाले से हम पास्टर मैथ्यू साहब से बात करेंगे कि वो इस सारे सिनेरियो के अंदर अपने मसीह लोगों की, बल्कि तमाम लोगों की किस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं और उनकी क्या मसरूफियात हैं। पास्टर मैथ्यू साहब, कैसे हैं आप? जी, मैं सबसे तो पहले खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने आज मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज टीवी चैनल तहकीक की तरफ से जनाब आज कुछ बोल सकूं और उनकी रहनुमाई में। और मैं शुक्रगुजार हूं इनके प्लेटफार्म के लिए कि जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि आज मुझसे कुछ चंद बातें करें और मैं इस सोशल मीडिया पर कुछ कहना भी चाहूँगा। और मैं ईमान रखता हूँ कि ये सोशल मीडिया जो टीवी तहकीक चल रहा है ये पूरी दुनिया देखेगी, और मैं समझता हूँ कि इस टीवी के वसीला से जितने भी लोग देखेंगे और इससे बरकत पाएंगे। और हम शुक्रगुजार हैं अपने भाई के लिए, इनके ऑनर के लिए कि जिन्होंने ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम जारी किया। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस जो फैल चुका है, हम इसके साथ जंग लड़ रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि ये कोरोना वायरस हम लोगों का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए हम ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि कलाम भी फरमाता है कि रूह से भी और अकल से भी। क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं तो अपने आप को हम सबसे पहले ये जो अपना क्या इसको कहते हैं ज़रा ये नकाब सा, इसे हमें पहन के बाहर जाना चाहिए और कोशिश करें कि अपने ग्लासेस लगाएं। और जब आप वापसी पे घर पे आए तो आप ऐसा करें कि आते ही साबुन से अपने हाथ को धोएं अच्छी तरह, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह नहीं करते, मैं समझता हूँ कि हमें तो कोरोना वायरस कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये पता नहीं चलता कि किस शख्स को ये कोरोना है। लेकिन हमें मिलने से थोड़ा सा ग्रेस करना है, हाथ मिलाने से, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम गले मिलेंगे तभी हमारी मोहब्बत एक दूसरे को जानेगी। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से भी थोड़ा सा पीछे हट करें और थोड़ा सा अपने आप को भी बचाएं और अगले को भी बचाएं। और जब हम घर आते हैं तो अपने घर वालों से भी मिलने से पहले अच्छी तरह साबुन से हमें हाथ धो लेने चाहिए। गर्म पानी करके आप पिएं, ताकि वो कोई भी अगर कोई ऐसे जरासीम हैं तो वो गर्म पानी के वसीला से भी वो खुदा शिफा देता है। पास्टर साहब, आपका ताल्लुक लाहौर गुहावा गांव से है। जी हाँ। और सुनने में ये आया कि आप अरसा दराज से क्रिश्चियन कम्युनिटी में खुदा की खिदमत कर रहे हैं, बल्कि अक्सर जगहों पर आपको बिला तफरीक मज़हब रंग व नस्ल देखा गया है कि आप लोगों की इमदाद करते हैं। पास्टर साहब, इस सिनेरियो के अंदर जहां पूरा पाकिस्तान, ख़ास तौर पे गुहावा विलेज भी आपका कवर हुआ है, इसमें आप उन बेरोज़गार लोगों को किस तरह से आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको किस तरह से इमदाद पहुंचा रहे हैं? एक मसीह कारकुन और एक समाजी कारकुन होने के नाते आप क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं? कितने फ़ीसद और किस सतह पे आप गरीब और नादार और मुस्तहिक लोगों की मदद कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। और मैं देख रहा हूँ कि जब से ये कोरोना वायरस मुल्क पाकिस्तान में है, बल्कि पूरी दुनिया में है, और हम देखते हैं कि ये पूरी दुनिया इस लपेट में है। और हमने जब से ये काम शुरू किया है, तकरीबन मैंने लाहौर में बहुत ज़्यादा हमने सब ने मिलकर ये काम शुरू किया। हमने हर एक के घर के अंदर जा जाकर हमने राशन तकसीम किया है। लेकिन हमने ये राशन इस तरह तकसीम किया है क्योंकि हम बड़े नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं हम सब एक हैं, हम इस परचम के साए के नीचे सब एक हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर हम पाकिस्तानी हैं
تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور ہم اپنے مسیحی گھرانوں میں راشن دیں. نہیں, ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بہت سارے ہمارے مسلم بہن بھائی بھی آئے ہیں, ہم سب کو ایک جیسا راشن دیا اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نے راشن نہیں لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ہم سب ایک ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی تنظیمیں بھی ہیں کہ جو ہمارے مسیح لوگ جب کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے بہن بھائیوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ملک پاکستان میں کام ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا پاکستان کی یہ محبت نہیں ہے, پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یہ محبت نہیں ہے, بلکہ ایک جیسی محبت ہونی چاہیے. کیونکہ اس کرونا وائرس میں ہم سب ایک ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ہمیں پیچھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور کوشش کریں کہ دیکھیں کہ جو بہت ہی غریب لوگ ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, جن کے پاس ابھی کام کاج نہیں ہے, ایسے گھروں کو تلاش کریں اور آپ ان گھروں میں جا کر راشن دیں تاکہ وہ اس راشن کے وسیلہ سے ان کے بچے کھائیں اور برکت پائیں اور وہ دعائیں کریں. پاسٹر صاحب تھینک یو. اور پاسٹر صاحب پچھلے دنوں یہ بڑی بیڈ نیوز سننے میں آئی ہے کہ کراچی میں سیلانی ویلفیئر والوں نے مسیح لوگوں کو راشن دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر انہیں واپس بھجوا دیا کہ آپ اپنے چرچز سے اور اپنی مسیح تنظیموں سے رابطہ کریں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ انسانیت کی خدمت ہے؟ جی بالکل سر صاحب نے ٹھیک کہا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویلفیئر کا پہلا مطلب ہے کہ خدمت کرنا. اگر ہم خدمت اس طرح کی نہیں کریں گے تو یہ تنظیمیں پھر بالکل ناکام ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو 10 کلو کا وہ تھیلا آٹے کا دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی یہ مسیحی لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک پاکستان ہے اس میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہمارا ہے. اگر آپ ہسٹری کو بھی دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ہمارے قائد اعظم جنہوں نے یہ ملک پاکستان کو جب اس تحریر میں لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب جو اپنا کرسچن لوگ ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں, یہ سب ایک برابر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک برابر ہیں تو پھر ملک پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو تنظیمیں بنی ہیں یہ تنظیمیں اس لیے بنی ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کریں, اور سب سے پہلے اگر ایسا کام ہے تو یہ سب سے پہلے جو ہم اقلیت اکلاتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے انہوں نے یاد کریں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کا ایک خوبصورت نام بنے گا. پاسٹر صاحب میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں کیا آپ حکومت پاکستان سے مطمئن ہیں کہ جس طرح کے حکومت پاکستان اقدامات کر رہی ہے, غریب اور مستحق لوگوں کی مدد کر رہی ہے, کیا حکومت پاکستان کے تمام اقدام سے آپ پوری طرح مطمئن ہیں؟ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی حکومت کا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, ان کی کابینہ کا. اور کلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو, اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہم اعلیٰ حکومتوں کے تابع ہیں. لیکن جو انہوں نے اعلان کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو وہ روپیہ پیسہ مہیا کر رہے ہیں, وہ دے بھی رہے ہیں. اور میں اکثر نیوز سن رہا ہوں اور اس میں بہت سارا ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے 12,000 روپیہ فی فیملی کو دینے کے لیے, تو وہ کام ہو رہا ہے اور وہ دے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ساتھ ساتھ اگر ہمارے دوسرے ادارے بھی کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ملک پاکستان ایک خوبصورت نام بنے گا, اور لوگوں کو یہ راشن, یہ روپیہ پیسہ جب ملے گا تو اس کورونے کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. صاحب آخری سوال آپ سے, جو خاص سوال ہے جو بہت ضروری ہے, وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے اب تک کتنے لوگوں کو راشن مہیا کر چکے ہیں اور کن کن علاقوں میں آپ نے وزٹ کیا ہے, اور مزید اور کتنے لوگوں کو آپ راشن دینا چاہتے ہیں یا تقسیم کرنا چاہتے ہیں, یہ مجھے ذرا مختصر سا بتائیے گا. ہاں جی, بہت اچھی آپ نے بات کی. اور ہم جب سے یہ کرونا شروع ہوا ہے ہم روز صبح 2 گاڑیاں لے کے نکلتے ہیں, اور ایک گاڑی میں 100 تھیلے آٹا کا ہوتا ہے اور دوسرے میں وہ دالیں وغیرہ سبزیاں ہوتی ہیں. ہم 2 گاڑیاں لے کے جاتے ہیں اور مختلف شہروں میں ہم جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم نے کام شروع کیا
تو ہم نے نشاط مریم کالونی میں کام شروع کیا، اس کے بعد جوہن آباد ہم گئے، اس کے بعد گواوا میں آئے، اور اس کے بعد ہم والٹن میں گئے۔ اس طرح بہت ساری جگہیں ہیں کہ جہاں جہاں ہم جا کر لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ راشن کل بھی ہمارے پاسٹر صاحب ہمیں بتا رہے تھے، پاسٹر اظہر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جب تک کرونا رہے گا ہم اسی طرح یہ راشن جو ہے اپنے لوگوں میں اور اپنے مسلم بہن بھائیوں میں تقسیم کرتے رہیں گے، تاکہ خدا ہم سب کو برکت دے اور اس کرونا کے وسیلہ سے ہم سب شفا پائیں اور برکت پائیں، اور ہم دعا گوئیں کہ ملک پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے یہ کرونا وائرس خدا اپنے پاک روح کی آگ سے بسم کرے گا، اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہم سب لوگوں کو اپنی پناہ اور اپنی نگاہ میں رکھا۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، آمین۔